سورہ اخلاص ہم نے پڑھی تھی. سب سے پہلے سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے. اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک تو خلوص، ہم کہتے ہیں نا خلوص دل سے یہ کام کیا، نیت درستی اس کی. اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے، یعنی بلکہ اس کو اور زیادہ واضح اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے. سورہ اخلاص میں جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تُخْلِصُ الْعَبْدَ عَنِ الشِّرْكِ أَوِ النَّارِ، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے. جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی. اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا. جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1 تہائی قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنها تعدل ثلث القرآن، یہ 1 تہائی قرآن کے برابر ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1 تہائی قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1 تہائی قرآن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1 تہائی قرآن پڑھیں گے. نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1 تہائی قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1 تہائی قرآن ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1 تہائی قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھنے میں تو 1 تہائی قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1 تہائی قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال؟ آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1 تہائی ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی. تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا. اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا. تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے.
وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں قرآن کی، پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے۔ وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں، اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیثی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس افضل ما یتعوذ بہ المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس صورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذالک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے. وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے. ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں. کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان. تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی. ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں. یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے. ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. جب ہم پلہ نہیں ہے لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں. اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے. الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں سورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ صورت زبانی یاد ہونی چاہیے. ہم تبت یدا ابی لہب شروع کرتے ہیں. ہمارا سبق شروع کتنے بجے ہوا تھا؟ یہ جو ابھی یہ والا لیکچر شروع ہوا ہے, مجھے اس وقت ٹائم نوٹ کرنا یاد نہیں رہا ہے. 11 بجے شروع ہوا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ تبت یدا ابی لہب, اس کی شان نزول, اس کی تفسیر, اس میں ابو جہل اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہے, اس کا نام, اس کی کنیت, یہ سب بات میں پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے. میری کوشش ہوتی ہے مشکل چیز پہلے ہو جائے پھر آسان چیز, کیونکہ مشکل چیز میں دماغ الجھتا ہے, آسان چیز میں مزہ آتا ہے. تو سورہ اخلاص کے یہ فضائل اور اس کے علاوہ بھی کچھ فضائل ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا, ٹھیک ہے نا. تبت یدا ابی لہب و تب. تبابت تھا اصل میں, تبابت ضربت کی طرح. رحمت پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے, وہی کیا ہو گیا, ضربت, مارا اسے ایک شخص نے. آپ لوگ کو پہلی کلاس ہی یاد نہیں ہے تو باقی کیا یاد ہوگا, وہ تو یاد کر لو. یعبدو یرحمو کی گردان, یفعلو یفعلو, ضربا, یہ تو بتایا تھا نا میں نے. جب بھی ضربا پوچھو ہر دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ پوچھ رہا ہوں. ضربا مارا اسے ایک نے, ضربت مارا اسے ایک عورت نے, فعلت کیا اسے ایک عورت نے, ہے نا. رحمت رحم کیا اسے ایک عورت نے. تو تبابت, تبا کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا, ہلاک ہوئی وہ ایک عورت. اب یہ دو حرف ایک جیسے آ گئے نا, با اور با, یہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مددا سے مدہ, تو تبابت سے تبت تشدید کر دیں گے. تبت ہلاک ہوئی وہ ایک عورت, اس کا اصل ترجمہ یوں ہوگا, لیکن یہاں عورت کی بات نہیں ہے, بات ہے ہاتھوں کی. ہاتھ بھی عربی میں مؤنث ہے, اس لیے یہاں اس کے لیے مؤنث کا صیغہ. یدا, یدا اصل میں تھا یدانی. ید کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں. ہاتھ اردو میں مذکر ہے, عربی میں مؤنث ہے یہ جی. ہاتھ کا لفظ عربی میں اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. آنکھ, آنکھ تو اردو میں بھی مؤنث ہے, عربی میں بھی مؤنث ہے. جو بھی جسم کے اعضاء ڈبل ڈبل ہیں نا تو وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. آنکھیں کتنی ہیں؟ کان, انگلیاں 10 ہیں. شکر ہے, میں سمجھا تھا سو رہے ہیں, اسی وجہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ بھی جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. ید ہاتھ کو کہتے ہیں. یدانی دو ہاتھ. عربی میں الف اور نون یا یا اور نون لگا دو تو تثنیہ بن جاتا ہے. کتاب ایک کتاب, کتابانی. تثنیہ کہتے ہیں دو کو, اس کو یوں لکھا جاتا ہے فے سے. تثنیہ دو کو کہتے ہیں عربی میں, اور جمع دو سے زیادہ, جسے پلورل بھی کہتے ہیں اور جمع بھی کہتے ہیں. یدانی دو ہاتھ, یدینی بھی یدانی بھی دونوں پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کتابینی بھی کتابانی بھی, دو کتابیں. یدانی کا معنی دونوں ہاتھ, صحیح ہے. اب یاد رکھیں تثنیہ کا جو لفظ ہے یا جمع کا جو لفظ ہے, اس میں جو نون آتا ہے نا آخر میں, جب ہم اس کی نسبت کسی کی طرف کرتے ہیں تو یہ نون غائب ہو جاتا ہے. جیسے یدا, یدانی دونوں ہاتھ. یدا زیدن, زید کے دونوں ہاتھ, تو یہاں یہ نون غائب ہو جائے گا. یدا زیدن, نون کو نہیں پڑھتے. یہ بھی گرامر کی نئی بات آ گئی, چھوٹی چھوٹی نقطے کی باتیں ہیں یہ. یدا زیدن, زید کے دونوں ہاتھ. کتابانی, دو کتابیں. زید کی دو کتابیں. کتابانی زیدن نہیں بلکہ
کتابہ زیدن، زید کی دونوں کتابیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نون غائب ہو جاتا ہے. ابو لہب، ابی لہب، ابا لہب، یہ گرامر کی پیچیدگیاں ہیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو لہب کا بھی وہی مطلب، ابا لہب کا بھی وہی مطلب، ابی لہب کا بھی وہی مطلب. یہ کچھ سبجیکٹ آبجیکٹ وغیرہ بننے سے نا یہ الف تبدیل ہوتا ہے. یہ پیچیدہ بحث ہے. ایک پروفیسر ہمارے پاس آئے، کہنے لگے یہ ابو حنیفہ تو سمجھ میں آتا ہے، ابا حنیفہ کیا ہوتا ہے؟ کتابوں میں لکھو ابا حنیفہ. اب جب یہ سبجیکٹ بنتا ہے نا تو ابو حنیفہ ہوگا، آبجیکٹ یہ لفظ بنے گا تو ابا بن جائے گا، اور سبجیکٹ آبجیکٹ کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہوگا تو ابی بن جائے گا. اب یہ ابو لہب جو ہے نا، یہ نہ سبجیکٹ بن رہا ہے نہ آبجیکٹ بن رہا ہے، یعنی کام کرنے والا بھی نہیں ہے، کام اس پر ہو بھی نہیں رہا ہے. اس کے علاوہ تیسری ہے تو ابی ہے. اگر یہ کام کرنے والا ہوتا تو ابو لہب ہوتا، اگر اس پر کام کیا جا رہا ہوتا تو ابا لہب ہوتا. صحیح ہے نا؟ دیکھیں تو ہلاک ہوا، کون ہلاک ہوا؟ ہاتھ ہلاک ہوئے، ابو لہب نہیں. اس لیے ہاتھ تو سبجیکٹ بن رہا ہے، ابو لہب کچھ بھی نہیں بن رہا. سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، نہیں آئی تو وہ اسی فائل میں کھاتے میں ڈال لیں. بہت ساری باتیں آج اب تک ایسی ہیں جو دنیا کی میں سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے آپ کے لیے فی الحال. اس لیے جن کی جو میں اس لیے بتا دیتا ہوں، بعض بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کی فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے، اور نہیں آئے تو بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہب انگارے کو کہتے ہیں. لہب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ انگارہ. ابو لہب انگارے والا. عربی میں ابو صرف باپ کو نہیں کہتے، کوئی بھی کوئی چیز والا ہوتا ہے نا اس سے پہلے ابو لگا دیتے. ابو ہریرہ ہرہ والا، ہرہ بلی کو کہتے ہیں، اور ہریرہ بلی کا بچہ. تو حضرت ابو ہریرہ بلی کے بچے پالتے تھے، تو ان کو لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ، بلی کے بچوں والا. ان کے اصل نام سے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، کنیت ہی مشہور ہو گئی. اس کو کنیت کہتے ہیں جو ابو یا کے لفظ سے آتی ہے. ابو بکر، بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو. حضرت ابو بکر جوان اونٹ چرایا کرتے تھے، تو لوگوں نے نام کیا رکھ دیا؟ ابو بکر. تو ابو کا مطلب صرف یہی نہیں کسی کا باپ ہی ہو. اسی طرح عورتوں کے لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا اب یہ سمجھیں، تبت یہ تھا تبابت. تبابت کا معنی تبن کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا. تبت ہلاک ہو گئے. یدانی دونوں ہاتھ. کس کے دونوں ہاتھ؟ ابو لہب. یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یدانی میں نون کیوں گر گیا؟ اس لیے کہ ید کی نسبت ہو رہی ہے ابو لہب کی طرف. ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. نہیں یہی بات سمجھ. ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اور تب ہلاک ہو گیا. تبابا تھا اصل میں. تبابا ضربا کی طرح، رحیمہ کی طرح. ٹھیک ہے نا؟ وہی دو حرف ایک جیسے آ رہے ہیں تو گڑبڑ ہو کے تبا بن گیا. تبت یدا. اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو پہلا جملہ ہے یہ ہے تو پاسٹ کا، ہلاک ہو گئے، مگر یہ پاسٹ کا جملہ دعائیہ یا بددعائیہ کلمات کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا رحمہ اللہ، اللہ نے رحم کیا اس پر، اصل مطلب تو یہ ہوگا، لیکن ہم اس میں یہ نیت کر سکتے ہیں اللہ رحم کرے اس پر. تو یہ جو پاسٹ کے صیغے ہیں نا، یہ بعض دفعہ آپ کی نیت سے ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رحمہ اللہ، اللہ نے رحم کیا اس پر. آپ کو کس نے بتایا بھائی کیا ہے رحم؟ تو ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ اللہ رحم کرے. تبھی اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جاتا اللہ نے رحم کیا، بلکہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ رحم کرے. تو یہ پاس کے صیغے عربی میں دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک نئی بات سامنے آئی آپ کے. ٹھیک ہے؟ تو تبت یدا، ٹوٹ جائیں ہاتھ، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے. یہ اللہ تعالیٰ گویا اسے بددعا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اسے بددعا دے رہے ہیں. اللہ کیا بددعا دے رہے ہیں؟ اب گویا اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ، یعنی میں چاہوں کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. پھر آگے خبر دی وتب، اور ٹوٹ بھی گئے. یعنی میری یہ
خواہش پوری بھی ہو گئی ہے، میری یہ منشا پوری بھی ہو گئی. یہ تبا بھی ضربا کی طرح پاسٹ ہے، اور یہ تبت تبابت تھا یہ بھی پاسٹ ہے. یہ بددعا کے معنی میں اور یہ اپنے اصل معنی میں. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، وا اور تبا ہلاک ہو گئے، یعنی خبر دے دی کہ ایسا ہو گیا، ابو لہب ہلاکت کے گڑھے میں گر گیا ہے. دونوں ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ باقی جسم سلامت رہ گیا اس کا؟ یہ کنایا ہوتا ہے. ہم جب کسی کے ہاتھوں کو ہلاک ہونا تو مراد پورا جسم ہوتا ہے. اللہ کرے تیرے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا مطلب؟ تو برباد ہو جائے. تو یہ محاورے ہیں عربی زبان کے. مراد صرف یہ ہاتھ نہیں ہے، بلکہ مراد ابو لہب کی شخصیت ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ صحیح ہے، آگے چلوں؟ نہیں ہوئی؟ تبت ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے. ید چونکہ مؤنث کا لفظ ہے نا، اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ لایا گیا. ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، و تبا اور ابو لہب ہلاک ہو گیا. یہاں ہاتھ نہیں لیں گے کیونکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے. ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وا اور تبا اور ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے. ابھی تفسیر میں پھر اس کا مطلب بتاؤں گا میں انشاءاللہ. ابھی تو صرف اب سے ایسے ہی پڑھاؤں گا آپ کو. ماں کا معنی نہیں. اغنا غنا سے غنا. اکرم اکرام سے ہے نا کہ نہیں ہے؟ کاش آپ لوگ بہت ذہین ہوتے. ایک ایک سیکنڈ میں ایک ایک بات بتا دیتا، کیونکہ یہ سب پچھلی پڑھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے. پچھلا یاد ہی نہیں ہوتا تو سمجھانا پڑتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیسے پڑھا رہے ہوتے ہیں نا. اکرام آپ لوگوں کو مصدر بتایا تھا میں نے. اکرام اس سے ملتے جلتے انعام ہے کہ نہیں؟ اکرام، انعام، ارشاد بتائے تھے نا بہت سارے. اس کا اکرام کا ماضی کیا آئے گا؟ اکرما. بتایا تھا نا، اکرام کا ماضی اکرما. اسی سے ملتا جلتا ہے اغنا. اغنا غنی سے. اغنا کا معنی کسی کو غنی کرنا. اکرام کا معنی اکرام کرنا. اغنا کا معنی غنی کرنا. صحیح ہے. یہ اب اکرام سے ماضی آتا ہے اکرما، تو غنی سے آئے گا اغنایا. اغنایا اس لیے آئے گا کہ یہ اغنا اصل میں اغنا یون تھا، یہ یا ہے آخر میں. اکرما یہ کیا آئے گا؟ اغنایا. اغنایا کا معنی غنی کیا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. اب یہ حروف گڑبڑی آ گیا نا آخر میں یا، تو اغنایا کو بنتے اغنا. اس کو کھڑا زبر پڑھتے ہیں اغنا، وہی الف ہی ہو گیا نا یہ. تو غنی کیا. غنی کرنا کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ما اغنا عنہ. عنہ کا معنی عن کہتے ہیں سے. یہ اغنا کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے، ما اغنا عنہ اسے بے پرواہ نہیں بنایا. کیا مطلب؟ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اس کے مال نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا. اغنا کا معنی فائدہ پہنچانا. ٹھیک ہے. ما اغنا عنہ، ہو یہ ضمیر یہ پروناؤن ہے، ابو لہب کی طرف جا رہی ہے کہ نہیں پہنچایا اس کو. ان کو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے. ما اغنا عنہ نہیں فائدہ پہنچایا، عنہ اس سے متعلق. ان کا معنی ہوتا ہے متعلق یا سے. تو اردو میں اس کا معنی فٹ نہیں آئے گا یہاں پہ، اس لیے اس کو میں اردو میں نہیں آتا یہ لفظ یہاں. تو ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا اسے. وما، اب یہ ماں یہ والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ماں ہے جو الذی کے معنی میں بتایا تھا آپ کو، ہو اور وچ کے معنی میں جو آتا ہے. پہلے گزر چکا ہے نا یہ.
بھائی سورہ فلق سورہ ناس میں نہیں گزرا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے بنایا. ما کا معنی وچ، جو چیز. ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے بھی اسے فائدہ نہیں پہنچایا. وما، اور اس چیز نے بھی نہیں. کسبا، جسے اس نے کسب کیا ہے، کمایا ہے. کسبا ضربا کی طرح ہے. جو چیز اس نے کمائی، وہ چیز جو اس نے کمائی اور اس کے مال، ان دونوں چیزوں نے ابو لہب کو فائدہ نہیں پہنچایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مال میں اور کمائی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مال بھی تو اپنی کمائی ہی ہوتی ہے. مال سے مراد ہے جو راس المال، انویسٹمنٹ، اور کمائی کہتے ہیں انویسٹمنٹ پہ جو پروفٹ آتا ہے، اسے ما کسب. وہ چیز جو اس نے کمائی، یعنی اس کی تجارت کا جو مال تھا اس نے بھی اسے فائدہ نہیں پہنچایا، اور اس سے جو پروفٹ حاصل کیا تھا اس نے بھی اسے فائدہ نہیں پہنچایا. اب کس چیز سے فائدہ نہیں پہنچایا تفسیر میں پڑھیں گے، پہلے ترجمہ حل ہو جائے. سوال پیدا ہو جائے گا فائدہ نہیں پہنچایا تو پروفٹ کیسے حاصل ہو گیا؟ پروفٹ فائدے ہی کوئی تو کہتے ہیں. نہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نہ جواب سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. قیامت کی علامات ہیں. ما اغنا عنہ مالہ، ہمیں کوئی اتنی ڈیٹیل میں پڑھاتا تو آج تو ہم پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہوتے یار. ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا. یہ ما نہیں کے معنی میں، اور یہ والا ما یہ الگ، یہ الذی والا ما ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس چیز نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا. کسبا، جو ابو جہل نے ابو لہب نے کمائی، ابو لہب کے مال نے اور اس کی کمائی نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا. سیصلا، دوبارہ یرحمو، یہی پورے قرآن میں یہی گھماتا رہوں. یرحمو، یعبدو، یفعلو، اسی پہ پوری گرامر فٹ کروں گا میں انشاءاللہ. تو یہ یاد کر لیں اچھی طرح. یرحمو، بتاؤ اب تو بتا دو اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے بندو؟ ہیں؟ رحم کیا اس ایک شخص نے. صحیح بتایا ہے. نظر بد سے بچنے کا پورا امکان کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ نظر نہ لگے آپ لوگوں کو. بس کبھی کوئی صحیح بتا دیں. بھائی یہ پریزنٹ ہے. یرحمو، رحم کرتا ہے یا کرے گا؟ رحم کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک شخص. یہ پریزنٹ ہے. رحم کیا تو رحیمہ میں ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا. یرحمو صحیح ہے. اسی سے ملتا جلتا ہے یصلیو. یصلیو، یصلیو کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا آگ میں. آگ میں داخلے کے لیے یصلیو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا اس لیے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اردو میں. تو یصلیو داخل ہوتا ہے وہ. یہ حروف گڑبڑی آ رہے ہیں. یصلیو یصلا بن جائے گا. کبھی الف سے بتایا نا، یہ واو اور الف اور یا یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں. یصلا شارٹ میں، یعنی آسان عربوں کو یوں ہی لگتا تھا کہ یصلیو کو یصلا پڑھیں، جیسے قولا کو قا، واو کو الف سے بدل دیا. یصلا. ٹھیک ہے؟ عربی میں جب یہ کسی فعل کے شروع میں سین لگ جاتا ہے، سا، یہ عن قریب کے معنی میں. عن قریب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عن قریب. یضربو مارتا ہے. سیضربو شارٹ زبان ہے نا بہت، میں نے بتایا تھا. سیضربو بس ابھی یہ ہونے والا ہے، یہ کام ابھی مارنے والا ہے. جس کے لیے انگلش میں ایک اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے اباؤٹ ٹو ڈو. آئی ایم اباؤٹ ٹو ڈو دس، میں یہ کرنے ہی والا ہوں. یا آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، میں یہ کام کرنے بس جا رہا ہوں. اٹ از گوئنگ ٹو ڈو، یہ کام ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ وہ شخص یہ کام کرنے والا ہے. تو یہ پورا اباؤٹ ٹو یا گوئنگ ٹو انگلش میں کتنا لمبا اسٹرکچر ہے یا نہیں؟ عربی میں سا. کیا لگا دو؟ سا. بعض دفعہ سوفا، سوفا کا لفظ بھی سوفا یعلمون، عن قریب پتہ چل جائے گا. سوفا اور سا دونوں کے ایک ہی مطلب ہے. سا. یصلا کا معنی داخل ہوگا آگ میں. سا کا معنی عن قریب. سا یصلا، عن قریب داخل ہوگا. یہ کام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے؟
سیصلا ان قریب داخل ہونے والا ہے نارن، نار آگ کو کہتے ہیں، آگ میں ابو لہب ان قریب داخل ہونے والا ہے آگ میں، ذات لہب، ذات والا، لہب انگارہ۔ مشکل الفاظ کے میننگز بھی میں آپ کو ریٹن لکھ دوں گا، جو پیپر بھیجوں گا نا سورہ لہب کے بارے میں، تو یہ الفاظ میں لکھ دوں گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری ویسی پریشانی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں۔ ذات لہب، آگ والی، ذاتا کا معنی ہوتا ہے والا، ذا کا معنی بھی والا اور ذاتا کا معنی بھی والا۔ جی، جب آگ میں داخل ہونے کا تذکرہ آگے، پھر الگ سے آگ کا تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو صنعت تجرید کہتے ہیں، یہ بلاغت کی بات ہے، پھر مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اگر یہ نار کا لفظ نہ بھی ہوتا تو بھی سیصلہ کا معنی یہی تھا، لیکن نار لا کے اس کو اور پکا ڈھکا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں عجیب بات ہے، رات کے چلنے کو الگ چلنے کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، صبح کو چلنے کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، شام کو چلنے کے لیے الگ لفظ، رات کو چلنا ہو اسرا، رات کو چلایا۔ قرآن میں آتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے راتوں رات چلایا اپنے بندے کو، لیلن، رات۔ یہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ اسرا کا معنی تو رات ہی کو چلانا ہے، پھر آگے لیلن، رات کا تذکرہ دوبارہ کیوں کر دیا؟ اب اس میں بلاغت دیکھیں عربی کی، اسرا رات کے چلانے کو کہتے ہیں، اصبح صبح کے چلانے کو کہتے ہیں۔ حین تصبح ولکم فیہ جمال، سورہ نحل میں ہے، تمہارے لیے جمال ہے ان جانوروں میں، ریوڑ میں، حین تصبحون، جب تم، حین تسرحون وحین ولکم فیہ جمال حین تریحون وحین تسرحون، جب تم ان کو صبح کو لے کے نکلتے ہو اور جب تم ان کو شام کو لے کے لوٹتے ہو۔ بہت بلیغ زبان ہے عربی۔ تو وہاں جو لیلن ہے نا قرآن مجید میں، وہ اس لیے آتا ہے کہ لیلن پہ تنوین لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ لیلن نہ ہوتا تو تنوین نہ آتی پھر، اور تنوین یہاں شو کر رہی ہے، تنوین بعض دفعہ آتی ہے کسی چیز کی قلت کو، کمی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اسرا ہوتا تو اس کا مطلب رات کے حصے میں اللہ نے چلایا ہے، بس کتنے حصے میں چلایا یہ نہیں پتہ چلتا، لیلن نے بتا دیا تھوڑی سی رات، یہ تھوڑی سی کا مطلب جو ہے نا اسرا میں ادا نہیں ہو سکتا تھا، یہ لیلن میں اس کے لیے تنوین لگانی پڑتی، تو اس لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے لیلن کو ذکر کیا ہے وہاں کہ اسرا بعبدہ، اللہ لے کر چلا ہے رات کو اپنے بندے کو، لیلن، رات کے، لیلن اللیل نہیں ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ اللیل، اللیل ہوتا مطلب پوری رات۔ اب اسرا کا مطلب تو رات کو لے کے چلنا، پوری رات بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی سی رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن لیلن لے آئے تو یہ بتانے کے لیے کہ اللیل نہیں بلکہ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور عبد کے لفظ میں بتا دیا کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا ہے، کیونکہ بندہ جسم کو اور روح دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، یہ کوئی خوابوں میں نہیں اللہ تعالیٰ لے کر گئے ہیں، بلکہ اپنے بندے کو، پورے بندے کو لے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اچھا خیر، سیصلا ان قریب داخل ہوگا نارن، آگ میں، ذات لہب، ذات کا معنی ہوتا ہے والا، والا بس یاد کر لیں، ہر جگہ تنوین کا ایک مطلب نہیں ہوتا نا کہ تھوڑی سی، یہاں کوئی اور مطلب ہے۔ اصل میں تو عربی میں جو الف لام لگتا ہے نا وہ مخصوص چیز کے لیے لگتا ہے، مخصوص، النار کا معنی مخصوص آگ، اور نارن کا معنی کوئی آگ، کوئی ایک آگ ہوگی۔ یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ ان قریب داخل ہوگا ایک آگ میں جس کا تمہیں پہلے سے علم نہیں ہے، آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ میں اس کے علم تمہیں دیتا ہوں، وہ کیسی ہے؟ ذات لہب، انگارے والی، بھڑکنے والی آگ ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں النار کا لفظ آتا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ تو پہلے سے ہمیں علم ہے جس آگ کی بات ہو رہی ہے، لہذا اس کے آگے صفات بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کامن ناؤن اور متعین ناؤن پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ او بھائی، ایک ہوتا ہے کوئی آدمی، ایک ہوتا ہے دی مین۔ انگلش میں جو دی کا مطلب ہے نا وہ عربی کے الف لام سے ملتا جلتا ہے کافی۔ اچھا بھائی، سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا ایک آگ میں، اس لیے جب تنوین آتی ہے تو ترجمہ ہوتا ہے کوئی، ایک، اس قصے کے الفاظ ہم بڑھا دیتے ہیں۔ جاء رجل، کوئی صاحب آئے ہیں،
اور اگر بچہ آگے کہ جاء الرجل، صاحب آئے ہیں، وہی جو پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو سیصلی نارن، ان قریب داخل ہوگا ایک آگ میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں وہ کیسی ہے. ذاتہ لہب، انگارے والی آگ ہے، بھڑکنے والی، شعلے مارنے والی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی اس آگ سے بچائیں. وامرأتہ، امرأہ عربی میں عورت کو کہتے ہیں. امرأتن، امرأتن عورت، لیڈی، خاتون، ٹھیک ہے. امرأتہ اس کی عورت، مراد کون ہے؟ ابو لہب. ابو لہب کی عورت سے مراد ابو لہب کی بیوی. ہم کہتے ہیں نا فلاں کی عورت، فلاں کا آدمی، پنجاب میں کہتے ہیں نا فلاں کا بندہ آیا ہوا ہے، تو مراد ہوتا ہے اس کا شوہر آیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس کا غلام، اس کا بندہ. پنجاب والے کہتے ہیں نا بندے بندے دی بات ہوتی ہے، تو وہاں بندے سے وہ غلام مراد نہیں ہوتا، انسان مراد ہوتا ہے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، یعنی ان قریب یہ ابو جہل بھی داخل ہوگا نار، ایسی آگ میں جو بھڑکنے والی ہے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی. ٹھیک ہے. بیوی کیسے داخل ہوگی؟ حمالۃ الحطب، لکڑیوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے. حمال یہ بتانا پڑے گا آپ کو. حمل کسے کہتے ہیں؟ بوجھ کو. پریگننسی کی حالت میں جو خواتین، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حاملہ، بوجھ اٹھایا ہوا ہے حمل سے، ٹھیک ہے نا. حمل کا معنی عربی میں اٹھانا. اس میں فاعل کیا ہوگا بتا دیں تاکہ روح خوش ہو جائے. آج کچھ تو بتایا آپ لوگوں نے. حامل، شکریہ. بوجھ اٹھانے والا. حاملۃن مؤنث، بوجھ اٹھانے والی. حمال مبالغے کا صیغہ ہے، خوب بوجھ اٹھانے والا، جس کا کام ہی یہی ہے، مزدوری کرتا ہے. کوئی ہر وقت کسی بازار میں مزدوری کرتا ہے اور بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے، تو وہ حامل نہیں. حامل تو کبھی کبھار کوئی بوجھ اٹھا لے، جب اٹھائے گا تو حامل کہیں گے ہم. اور حمال جس کا پیشہ یہی ہو، بزنس یہی ہو. اس کی مؤنث آئے گی حمالہ، بوجھ اٹھانے والی. اب سمجھ میں آ گیا حمل سے ہی حمالہ. اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، کہتے ہیں لکڑیوں کو. جنگل کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا، درخت کی ٹہنیاں جو جلانے کے عام طور پہ کام آتی ہیں، ان لکڑیوں کو حطب کہا جاتا ہے عربی میں. کہتے ہیں نا حاطب اللیل، لفظ سنا ہوگا، رات کو لکڑیاں اٹھانے والا. حاطب جس کا اس میں فاعل ہے، حاطب لکڑیاں جمع کرنے والا. اچھا، یہ لفظ بھی نیا ہے ہمارے لیے، حطب. اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی جہنم کی آگ میں. حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھائے ہوئے، لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. کیونکہ یہ دنیا میں ایسا کرتی تھی کہ کانٹے بھری لکڑیاں لے کے، جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ بوجھ اٹھا کے، رسی یہاں ہوتی تھی اس کے، اور پیچھے سے وہ رسی اس نے باندھی ہوتی تھی، کمر پہ بوجھ ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کے وہ کانٹے بھری لکڑیاں پھینکا کرتی تھی یہ. تو اللہ نے فرمایا اس کی بیوی بھی اسی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی اسی طرح سے. قیامت کے دن اس نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا لکڑیوں کا، اور اللہ اس بوجھ سمیت اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. فی کا معنی بولیں میں. جید کہتے ہیں گردن کو. جید کسے کہتے ہیں؟ گردن. جیدی ہا پتہ ہے نا، ہوا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. جیدی ہا، اس کی گردن میں. کس کی؟ عورت کی بات ہو رہی ہے. اس کی گردن میں حبل کہتے ہیں رسی کو. مسد، وہ جو بنے ہوئے فیتے ہوتے ہیں نا، ان سے جو رسی بنائی جاتی ہے. مسد کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میں جب آپ کو پرنٹ بھیجوں گا تو اس میں اردو ڈکشنری میں اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اردو میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو.
تو میں پھر انشاءاللہ وہ اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے، کیونکہ یہ اردو میں اس قسم کے الفاظ جو ہے نا، بٹی ہوئی رسیاں، یہ چیزیں جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ ان کے الفاظ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ حبل تو کہتے ہیں رسی کو، اس سے مراد ہے بل والی جو بنی ہوئی رسیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا پورا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو جب وہ اس کی تفصیل بھیجوں گا پرنٹ، تو اس میں انشاءاللہ اگر مجھے کہیں لغت میں مل گیا کہ کیا ہے تو وہ میں لکھ کے بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، حبل کہتے ہیں رسی کو، قرآن میں آتا ہے نا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ہاتھ، دونوں ہاتھ، ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، و تب اور ہلاک ہو گیا وہ، ما اغنا عنہ مالہ، اس ابو لہب کو فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے، وما اور اس چیز نے، کسبہ جو اس نے کمائی، کسی نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیصلا، ان قریب داخل ہوگا ایک آگ میں، ذات لہب، بھڑکنے والی، انگاروں والی آگ، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، فی جیدہا اس کی گردن میں ہوگا، یعنی جب یہ داخل ہوگی نا تو اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بھی ہوگی، رسی بھی ہوگی، اس کے اوپر لکڑیوں کا بوجھ بھی ہوگا، اسی حالت میں، اسی پوزیشن میں یہ جہنم کی آگ میں داخل کر دی جائے گی۔ یہ تو اس کا ترجمہ تھا۔ تو اگلے لیکچر میں پھر انشاءاللہ، وقت پورا ہو چکا ہے ہمارا، اگلے لیکچر میں اس کی تھوڑی تشریح کروں گا، اس صورت کی، ابو لہب کو یہ وعید کیوں سنائی گئی والا۔ لہب کا معنی ہے انگارہ، بھڑکنا، بھڑکنے والی چیز، ذاتہ کا معنی والی، یعنی بھڑکنے والی، انگارے والی، شعلے مارنے والی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اس سے متعلق جلدی سے سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ بس کلیئر، ماشاءاللہ، یہ بڑی زبردست بات ہے، پوچھو تو کچھ بتاتے نہیں ہیں، اور جب کہو کہ سمجھ میں آ گیا تو سمجھ میں سوار ہے۔ بتا دیں گے۔ اگلا لیکچر ہے نا، وقت پورا ہو گیا، پھر مزید ابھی تفصیل میں جاؤں گا، پھر 5 منٹ اوپر ہو جائیں گے۔ میری عادت آپ کو پتہ ہے، میں جب ایک بات کو پھر کھینچتا ہوں تو پھر کھینچتا چلا جاتا ہوں۔ تو اس میں پھر انشاءاللہ سورہ اگلے لیکچر میں ہم اذا جاء نصر اللہ انا اعطینا، اور کوشش کریں گے قل یا ایھا الکافرون بھی کمپلیٹ کر لیں۔ اب کیونکہ گرامر کا حصہ ہمارا جیسے جیسے ہوتا جائے گا تو آگے اسباق میں ایک تو آسان ہوتے چلے جائیں گے، گرامر مشکل ہوتی ہے اور تفسیر پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہ تو آسان ہے۔ اور تفسیر میں ایک یہ بھی کہ ریٹن آپ کو مل جاتی ہے ساری، وہ آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نوٹس کی صورت میں اپنے پاس یہ فائلیں تیار کریں، آگے مستقبل میں کبھی آپ درس قرآن دیں گے تو اگر آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بہترین درس آگے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پوری گرامر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، زیادہ آپ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرز پہ میں دے رہا ہوں نا، جو آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بالکل آپ آگے بھی کلاسیں لے سکتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص ٹیچر بن جائے، مدرس بن جائے، تاکہ قرآن کی دعوت پھیل جائے پوری دنیا میں۔ ایک آدمی 100 طلبہ کو پڑھائے، وہ 100 کو ٹیچر بنا دے، آگے وہ پڑھائیں، تو یہ بڑا اچھا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ آپ لوگ اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے آگے پڑھانا ہے۔ باقاعدہ آن لائن کلاسیں لیں، آپ اسی طرح کیمرہ فٹ کریں، کھڑے ہو جائیں، پگڑی نہ باندھیں، آپ ٹیشو پیپر رکھ لیں سر کے اوپر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو آپ کو اسٹائل پسند آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ گٹکا رکھ کے اب پڑھا لیں، آپ گٹکے کے بغیر آپ کا گزارا اگر نہیں ہے، گٹکا تو خیر نہ رکھیں، قرآن کا لیکچر ہے، لیکن یہ کہ آپ جیسے چاہیں، مگر اس تعلیم کو آپ آگے کریں۔ اس پہ ہم قبضہ نہیں کرنا چاہتے کہ یہ حقوق، جملہ حقوق ہمارے پاس محفوظ ہیں، ایسا کوئی کہانی نہیں، ایسی کوئی کہانی، اس کی کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن ابھی یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کمپلیٹ ہونے دیں۔ ابھی تو میں یہ لیکچر کسی کو شیئر کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ یہ جو ویڈیوز ہیں، جو جن کی رجسٹریشن ہے صرف وہی اس کو سنیں، اس کے پھر یہ چیز ایک دم ابھی ہم شائع کر دیں گے نا تو پھر وہ ختم ہو جائے گی اہمیت۔ ایک نفسیات ہے انسان کی، آپ لوگ کہیں گے یہ تو کھلے عام یوٹیوب پہ مل رہی ہیں، کیا ضرورت ہے کلاس میں آنے کی، کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، ای میل چیک کرنے کی، ویڈیو آئی ہے نہیں آئی ہے، عثمان بھائی کو تنگ کرنے کی، پریشان کرنے کی، بھئی کیا ہو گیا ہفتے لیکچر کی، یہ ساری ٹینشنیں آپ کی پھر نہیں رہیں گی۔ اور جب ٹینشن فری ہو جاتا ہے انسان، پڑھتا نہیں ہے پھر وہ،
فیس کا مقصد بھی یہی ہے، تھوڑا سا آپ کو ٹینشن میں ڈالنا، لیکن پھر ہم نے کہا ایسا نہ ہو زیادہ ٹینشن ہو جائے، اس لیے ہم نے اختیاری رکھ دی، فیس دینا ہے دو، نہیں دینا ہے نہ دو۔ تو یہ دونوں چیزیں لے کے چل رہے ہیں ہم، کسی طرح مینیج کر رہے ہیں، کسی طرح آپ لوگ پڑھ لیں۔ مقصد کیا ہے بنیادی؟ پڑھ لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان طریقہ میں نے اب تک کہیں سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، جس میں گرامر بھی کور ہو جائے۔ باقی لوگ جو پڑھا رہے ہیں نا، اس میں قرآن کا ترجمہ تو بہت آسان پڑھاتے ہیں، جتنے اس وقت نیٹ ورک چل رہے ہیں، مگر اس میں گرامر نہیں آتی، اور جو گرامر پڑھاتے ہیں وہ پھر اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ عام آدمی اس کو کور نہیں کر پاتا۔ تو میں بہت ہلکا ہلکا لے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا پڑھانے کا ایک طریقہ ہے جو ہم نے ایجاد کیا ہے۔ ہر آدمی اپنی رائے پہ ہی چلتا ہے نا، ممکن ہے آپ میری رائے سے متفق نہ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے اس کی قدر کریں اور ذرا محنت